याद रखिएगा कि जैसे ही सन्नाटा शदीद होता है और हवा शिद्दत से रुकती है, तूफ़ान भी उतनी शिद्दत से ही आया करते हैं और खुशबुएं भी उतनी ताकत से ही फैला करती हैं। बैतुल मक़दस की बात हो रही थी तो 90 साल लगे थे बैतुल मक़दस पर गैरों के कब्ज़े को कि अल्लाह ताला ने हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी को फिर से तौफ़ीक अता फरमाया। तो मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज़ उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बड़ी तेज़ी से तरतीब पा रहे हैं अहले इश्क के काफिले और बड़ी गौर से गौर कर रही है मेरी नई नस्ल मुसलमानों के मुस्तकबिल पर, और बड़ी गहरी नज़रें जमाए बैठे हैं उम्मत के लोग। इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, बड़ी जल्दी पाँव फूटेगी, सुबह का उजाला होगा। अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया है कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो उस पर खुशी का इजहार करना चाहिए। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दें जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि खुशी का इजहार करें। याद रखिएगा कि दुख इंसान के साथ रहते हैं, आजमाइशें इंसान के साथ रहती हैं। जो लोग आपको ज़्यादा बड़ी कुर्सियों पर बैठे नज़र आते हैं, हो सकता है उनके दामन में दुखों की तादाद भी कुछ ज़्यादा हो। जिनसे ताल्लुक़ वाले लोग ज़्यादा होते हैं उनके ज़िम्मे हुकूक भी ज़्यादा होते हैं। जिनके नाम बड़े होते हैं उन लोगों के ज़िम्मे ड्यूटियां भी बड़ी होती हैं। तो आजमाइशें, दुख, ये नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन ये आजमाइशें, ये तकलीफ़, ये सारा कुछ इंसान के साथ साथ चलता है। वक्त के साथ उसकी तकलीफ़ बदलती है, उन्वान बदलती है, दुख बहरहाल कायम रहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान मुस्कुराना भूल जाए। उसका मतलब ये नहीं होता कि जब भी वो गुफ्तगू करे तो किसी दुख को ही याद करे। किसी भी शख्स को पूरा टटोलेंगे, दुखों सुखों को जमा करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी ज़्यादा मिलेगी, ज़िंदगी खूबसूरती ज़्यादा मिलेगी, बहार का मौसम ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमारी तबीयत होती है, हम खूबी की तरफ जाते नहीं, खुशियों को डिस्कस नहीं करते, कमज़ोरियाँ आ ही जाती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, करीम फरमाते सबसे ज़्यादा अंबिया को सताया जाता है, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे सताया गया। आप उठा के देख लें महबूब की हयात नूर के शब रोज़ को। मक्का मुकरमा की सारी ज़िंदगी जहद मुसलसल है, और मदीना तय्यबा में हुजूर तशरीफ़ ले आए तो अब तो माहौल और बढ़ गया। वहाँ सिर्फ काफिर थे, यहाँ मुनाफिकीन की भी साजिशें। बदर है, उहद है, खंदक है, हुनैन है। हर रोज़ एक नया महाज खुला हुआ है। और फिर जो सरकार के साथ तकलीफ़ है, जो अपनों की जोजानियों का गम है, जो सैयदा खतीजा के जाने का सरकार को दुख है, जो सरकार के सामने आपकी शहजादियाँ दुनिया से जा रही हैं उसकी तकलीफ़ हैं, वो सारे गम भी महबूब ने बर्दाश्त किए। लेकिन सहाबा फरमाते हैं इतना मुस्कुराते भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। हुजूर के चेहरे नूर पर रोशनी रहती और मुस्कुराते नबी पाक अलैहिस्सलाम। हज़रत जाबिर इब्न समरा कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया जब सरकार तशरीफ़ लाए मदीना तय्यबा, तो पहले दिन ज़ियारत की तो मैंने मुस्कुराते देखा, और फिर 10 साल में ज़ियारत करता रहा तो जब भी देखा मुस्कुराते देखा। जब भी देखा जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, यानी हल्की सी तस्कीन महबूब फरमा दें तो रोने वाले। तो फिर ख्याल पैदा होता था सरकार के इस मुस्कुराने का तो इंतज़ार करना पड़ता होगा। तो आला हज़रत फरमाते इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ये तो आदत है नबी पाक। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उस हुजूर मुस्कुराते, खुश होते, खुशी की बात करते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के माबैन बैठते तो मुस्कुराते, बात करते, और किसी की खुशी में हुजूर खुश होते। किसी को तकलीफ में देखते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ होती
لیکن سرکار کسی کو جب خوش دیکھتے، قبیلہ مدر کے جب لوگ آئے ہیں نا، مسلم شریف میں موجود ہے، تو ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر سرکار پریشان ہوئے. ان کی پراگندہ حالت اور ان کے لباسوں پر جمی ہوئی مٹی اور ان کی چہروں سے نظر آتی کمزوری، تو ان کا دکھ دیکھا تو سرکار تکلیف میں آئے. سیدنا بلال حبشی کو حکم ہوا کہ اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، اور پھر نماز پڑھائی اللہ کے حبیب نے. پھر حضور نے توجہ دلائی صحابہ کی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو. کوئی ان کے لیے کھجوریں لایا، کوئی ان کے لیے کمبل لایا، کوئی ان کے لیے کھانا لایا، کوئی طرح طرح کی چیزیں لایا. صحابہ فرماتے ہیں جب وہ خوش ہو رہے تھے نا تو ہم دیکھ رہے تھے محبوب کا چہرہ نور بھی کھلتا ہی چلا جا رہا ہے. حضور خوشیوں میں خوش ہو جاتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ نور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے. تو جب خوشی کا موقع ہو تو پھر خوش ہوا جائے. پھر اس موقع پر انسان کوشش کرے کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کرے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑی خیر کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے پاس سے مایوس خبریں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کے پاس ویسے بھی اچھی خبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ان کے پاس نہیں ہوتی. ان کے پاس جب بھی آپ کو ملے گی نا کوئی خطرناک، بلکہ اگر آپ 10-15 منٹ کٹھے ان کے پاس بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ 8-10 دن ہی رہ گئی ہے دنیا. اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ وہ جب بھی کوئی بات مطلب کریں گے نا، مجھے کہیں سفر پہ نکلنا تھا، ایک دوست آ گئے ملاقات کرنے، تو وہ اب جانا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ گپ شپ کے ماحول موڈ میں تھے اور مجھے اپنے وعدے پر پہنچنا تھا. تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہے کیا حالات ہیں پاکستان کے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو پریشان ہو گئے جیسے آپ نہیں سارے ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہیں، حالات صحیح چل رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگے نہیں لوگ بڑی پریشانی میں. تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں، کارخانہ ہے میرا. تو میں نے کہا آپ سارے پاکستان کو چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی پریشان ہے نا بیچارہ، وہ کم از کم آپ کے بنے ہوئے جوتے لے تو 6 مہینے اس ٹینشن سے بری ہو کہ جوتا نیا لینا ہے. آپ اتنی کو آسانی کریں پاکستانیوں کے لیے، باقی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. تو بھئی آپ اپنے حد تک تو کوشش کریں، باقی اللہ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر الحمدللہ. مسائل تو آتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم اس قدر زیادہ آزمائش میں چلے جائیں. تو میرے عزیزو یاد رکھیں، خوشی کا موقع ہو تو خوشی کی بات کریں، اور تسلی کا موقع ہو تو پھر تسلی دیں. پھر آپ دلوں کو ٹھنڈا کریں. پھر آپ یعنی آپ کی ملاقات کے بعد بھی کوئی شخص ایسا محسوس نہ کرے کہ اسے تو کسی نے 2 جملے تسلی کے نہیں کہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیمار تھا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اور فرماتے میری بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ میری ایک ہی صاحبزادی تھی، تو میں چاہتا تھا میں وصیت کر دوں، شاید اس بیماری سے بچ نہ سکوں. فرماتے میری خواہش تھی کہ کبھی کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہو، نظر عنایت ہو، حضور تشریف لائیں تو میں وصیت کر دوں. فرماتے سرکار تشریف لائے، کرم نوازی فرمائی، حضور نے خود مہربانی فرمائی. اور جب کریم تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور شدید علیل ہوں، پتہ نہیں کیا معاملہ بنے گا، تو وصیت کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے وصیت کے احکامات بھی بتائے، لیکن ساتھ تسلی کا انداز اتنا انوکھا تھا. کریم فرمانے لگے ساتھ اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا. ابھی تو بڑا کام کرنا، اٹھ بات کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ابھی تو بڑا آگے بڑھنا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو اپنے دامن کے اندر خوشی رکھیں، جوش رکھیں، جذبہ رکھیں، کاوش رکھیں، کوشش رکھیں. آپ وہ ساری چیزیں اپنی طبیعت کے اندر پیدا کریں جو ایک انسان کو آگے بڑھنے کا ولولہ دیتی، جذبہ دیتی. آج ہم دیکھ رہے ہیں شہید ختم نبوت حضرت صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اپنے والد کے بعد وہ پلے بھی، بڑے بھی، تعلیم بھی پائی، اور آج نکاح کا وقت آیا ہے نا، اسی آنگن میں اب نئے پھول کھلنے کو تیار ہے نا، اب ایک نیا اس سے عروج آگے کی طرف بڑھنے کو تیار ہے، اب نسلیں اگلا سفر کرنے کو تیار ہیں. تو یاد رکھیے گا میرے بھائی، خوشبوئیں پھیلتی رہیں گی، یہ چمن آگے خوشبو دیتا رہے گا، ان پھولوں سے آگے مزید خوشبو پھیلتی رہے گی. اس لیے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. مایوس نہ زیادہ ہوا کریں، پریشان نہ زیادہ. آپ یقین کریں
غزہ کا مسئلہ بڑی تکلیف کا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں امت کو درپیش، لیکن جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں نا، وہ ہم سے آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے میں فلسطین والوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو اس ایک نوجوان کا کھڑے ہو کر اور آنکھوں میں روشنی لے کر کسی سے یہ سوال کرنا، کیا آپ اسے چھوٹا انقلاب سمجھتے ہیں؟ کہ جب صرف ٹی وی اسکرین پر ان کے بارے میں خبر سن کر اور پڑھ کر گھر میں بیٹھے ایک نوجوان کی جسے بظاہر ہم دنیا دار سمجھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ربط تو جڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیادت کا فقدان ہے، ورنہ لوگ تو پورے طور پر تیار ہیں۔ تو میرے عزیز، کوئی مایوسی نہیں ہے، کچھ وقت اگر مسلمانوں پر ایسا آیا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو یہ شاید وہی ایک وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بغداد میں حضرت غوث اعظم جیسے لوگ دیے، 70 سال خدمت کی ہے جناب غوث پاک نے بغداد شریف میں بیٹھ کر، اور پھر انہی بغداد کے باسیوں میں سے ایک شخص اپنی انگلی سے اپنے بیٹے کو لگائے حضور غوث اعظم کی خانقاہ میں لایا کرتا تھا، اور اسی بیٹے کا بعد میں نام لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا تھا۔ تو وہی پھر پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پھر وقت آ گیا کہ وہ تاتاری جو کبھی بغداد پر حملہ آور ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی توفیق ایمان عطا فرما دی۔ تو بھائی، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی، لیکن تازہ دم رہیں، 2 قدم پیچھے ہٹیں، لیکن نیا جوش لینے کے لیے ہمیشہ آپ پیچھے ہٹیں، کبھی بھی بزدلی دکھانے کے لیے پیچھے نہ ہٹیں، طاقتور رہیں، اور جس خانقاہ پہ، جس آستانے پہ آپ تشریف فرما ہیں، یہ تو ویسے